حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو سارے انسانوں میں سے، مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ حضور آپ کے ہاں کون ہے جو آپ کو بڑا پیارا ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا حضور چلو عورتوں میں سے تو یہ ہو گئے، مردوں میں سے کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ سب سے پیارا ہے مردوں میں سے۔ عورتوں میں سے ابو بکر کی بیٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مردوں میں سے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں اور سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک مرتبہ حضور نے جب یہ بیان فرمایا کہ اپنے تہبندوں کو جو ہے وہ اونچا رکھا کرو ٹخنوں سے، اور انہیں جو ہے وہ ننگا رکھا کرو، ان کو اوپر کپڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو نیچے گھسیٹنا یہ جائز نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور میں تو خصوصی طور پر اہتمام نہ کروں تو حضور میرا تو تہبند کا ایک پہلو جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے ایک پلو، تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا لست ممن یصنعہ خیلاء، اے میرے خلیل، اے میرے پیارے گوڑھے دوست، تو متکبرین میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ تو تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کی وجہ سے جو اپنے تہبند کو نیچے گھسیٹتا ہے یہ وعید تو اس کے خلاف ہے اور تو ان میں سے نہیں ہے۔ تکبر جو ہے اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی چادر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ التکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، اور مخلوق میں سے جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بڑی سند عطا فرما دی، کتنی بڑی سند عطا فرما دی کہ آپ تکبر سے محفوظ ہیں، آپ جو ہے وہ تکبر نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں گنجائش ہے اور آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئی، اور اس نے کوئی سوال کیا، حضور نے اسے دوبارہ آنے کا ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ آنا۔ اب اس عورت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کی وصال ظاہری کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ حضور میں آؤں اور آپ نہ ہوں، علم تجدینی، کہ حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے فاتی ابا بکرن، تو پھر سیدھا ابو بکر کے پاس پہنچ جانا۔ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جانا۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز جسے حاصل ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اور افضل ترین جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں جو ہے وہ حضور نے خود اس عورت کو فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جانا۔ اس میں بھی تو اشارہ ہے کہ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو میرے بعد جو خلافت پر متمکن ہوگا اور مسند نشین ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اور مرض وفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا حضور نے کہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا جو ہے وہ تمنا کرے اور کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ رب العزت اور مومنین جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں الا ابا بکرین، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کیا مطلب؟ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں اسے لکھ کر دے دوں، کل کو کوئی بھی خلافت کا دعویٰ نہ کرے کہ میں ابو بکر سے پہلے خلیفہ بنوں گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا، اور مومنین بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔
تو جو ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں وہی مومن ہیں، اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ ابو بکر کے علاوہ اللہ بھی کسی کی خلافت کو قبول نہیں کرتا، اور مومنین جو ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ خلیفہ بنے اور امیر المومنین بنے۔